سورہ اعراف کے اندر ایک شخص کا واقعہ ہے، بلم بن بہورا، ایک اتنا بڑا اللہ کا ولی گزرا ہے جس کی شان بہت بلند، جو مستجاب الدعوات، یعنی ایسا شان والا ولی گزرا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ 12,000 اس کے طلباء تھے جو اس سے تصوف کی اور طریقت کی اور شریعت کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس زمانے کا صوفی، پیر، عابد، زاہد، عالم، وہ قوم جبارین کے پاس رہتا تھا اور اس کی بیوی قوم جبارین میں سے تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک وتعالی نے قوم جبارین کے خلاف جہاد کا حکم دے دیا۔ وہ 12 لاکھ کم و بیش بنی اسرائیل کو لے کر جہاد کے لیے قوم جبارین کے خلاف پہنچے۔ کنعانی علاقے میں جب آپ نے پڑاؤ کیا، جب قوم جبارین کو پتہ لگا کہ ہم ہیں تو جبارین بڑی سخت قوم ہے، لیکن موسیٰ صاحب کا بنی اسرائیل وہی کم و بیش 12 لاکھ وہی بڑے سخت ہیں، ہمیں وہ ہلاک و برباد کر دیں گے، ہم شکست کھا جائیں گے۔ لہٰذا وہ پہنچے بلم بن بہورا کے پاس اور کہا کہ تم نبی کے اس لشکر کے خلاف بد دعا کر دو۔ اس نے کہا تم لوگ پاگل ہو گئے، بیوقوف ہو گئے، کیا ہو گیا تمہیں؟ میں اس لشکر کے خلاف بد دعا کس طریقے سے کر سکتا ہوں کہ اس کے اندر خود نبی کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام موجود ہیں، تو میں ان کے خلاف بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا کہ تم استخارہ کرو۔ انہوں نے استخارہ کیا، منع آ گیا۔ آپ نے کہا استخارہ منع آ گیا، کہا کہ نہیں کہ روز استخارہ کرو۔ اس نے پھر استخارہ کیا، خاموشی آئی۔ بولو دیکھو یہ خاموشی آ گئی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ تم کر سکتے ہو، تمہاری دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، تم مستجاب الدعوات ہو۔ وہ پھر سوچنے لگ گیا۔ انہوں نے اپنے سارا سونا جتنا تھا نا، جتنا بھی سونا تھا ڈیل لگا دیا۔ اس کی بیوی کو بلایا، بولا یہ سارا سونا ہو گیا تمہارا، تم اپنے شوہر بلم بن بہورا کو راضی کر لو۔ اس کی بیوی آئی، اس کو سارا سونا دکھایا اور اس کے پیچھے پڑ گئی۔ اس کے آنکھوں میں لالچ آ گئی۔ ولی کی، وقت کے کامل ترین ولی، عابد، زاہد اور اتنا بڑا ولی مستجاب الدعوات، اس کی آنکھوں میں لالچ آ گئی اور بیوی کی باتوں میں آ گیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں بد دعا کرنے کو تیار ہو گیا، مان گیا بات۔ ایک گدی پر سوار ہوا، سوار ہو کر جب وہ جانے لگا بد دعا کے لیے، ایک پہاڑ پر جہاں پر موسیٰ السلام کی قوم بنی اسرائیل موجود تھی، اس کے سامنے پہاڑ تھا، اس پر چڑھا۔ گدی نے بھی اس سے کلام کیا، سمجھایا بجایا، مگر وہ نہیں سمجھا۔ وہاں کھڑا ہو گیا، قوم جبارین پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس نے بد دعا شروع کر دی سیدنا موسیٰ السلام کے لشکر شکست کے لیے۔ جیسے ہی اس نے بد دعا شروع کی، بد دعا اس نے جیسی شروع کی، اس کی زبان کو اللہ نے لٹکا دیا۔ بجائے اس قوم کے لیے بد دعا کرتا، اپنی قوم کے لیے بد دعا نکلتی۔ پیچھے سے قوم نے آواز لگائی، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تجھے تو ان کے خلاف بد دعا کے لیے کہا تھا، یہ تو ہمارے لیے خلاف بد دعا کر رہا ہے؟ کہلا کہ میں لفظ تو ان کے لیے نکالتا ہوں لیکن نکلتے یوں ہیں۔ اللہ نے اس کی زبان کو لٹکا دیا، سارا مرتبہ چھین لیا اور کتے کی طرح زبان لٹکا کر سینے تک کر دی، اور کتا ہانپتا ایسا حالت کر دی۔ اس نے کہا تھا دیکھو میں نے کہا تھا تمہیں نا کہ برباد ہو جاؤں گا، غرق ہو جاؤں گا، خراب ہو جاؤں گا، دیکھو میرا وہی حال ہوا۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے چھین لیا، ولایت چھن گئی، ہر چیز چھن گئی اور میرا یہ حال کر دیا، واپس آ گیا۔ اب بولا نہ میں ولی رہا، نہ میں عابد رہا، نہ میں زاہد رہا، میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں رہا، میں تو ہو گیا برباد اس بیوی کی وجہ سے اور اس لالچ کی وجہ سے، اس مال کی وجہ سے۔ تو وہ شخص اتنا بڑا ولی صرف لالچ، اس پیسے کی وجہ سے، اس عورت کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ اس نے کہا یارو میں تو ہو گیا برباد، ختم ہو گیا، میرے اندر کچھ رہا نہیں ہے، آؤ تمہیں میں ایک مشورہ دے دوں۔ بولا کیا؟ بولا تم 100 500 200 400 500 جتنی بھی لڑکیاں تمہارے پاس ہیں، بولا بہت ہیں، بولا ینگ 18 20 سال کی لڑکیاں نکالو، ساری خوبصورت خوبصورت، بولا ان کو آدھا لباس ننگی آدھی لباس ایسی کرو، ان کو بول دو موسیٰ السلام کے لشکر میں چلی جائیں، اور جس نے جہاں پکڑ لیا جو چاہ کرنا، منع نہیں کرنا ہے، جو کرنا چاہے کرنے دینا، منع نہیں کرنا، بھیج دو، یہ میرا مشورہ ہے، وہ شکست کھا جائیں گے۔ بولا اچھا۔ انہوں نے ایسے کیا، 100 500 200 جتنی بھی لڑکیاں تھیں انہوں نے تیار کی، لشکر میں بھیج دی، ننگی آدھی برہمنا بھیج دی۔ سیدنا موسیٰ السلام نے دیکھا، فرمایا اوہ میرے غلاموں چاہنے والوں، نظر نیچے کر لو، اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا ہے۔
شمعون وہی شمعون جس کی عبارت، جس کا وہ لیلۃ القدر میں 1000 مہینے کی وہ جو اس پر، وہی شمعون بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک سردار نے ایک لڑکی کو پکڑ لیا اور موسیٰ السلام کو لے آیا، موسیٰ یہ ہمارے لیے حلال ہے، فرمایا منع کرو، اپنے سختی کی اس کو سمجھایا مت کرنا ایسا، سب نے نظریں نیچے کی اپنا کو بچایا، وہ پکڑ کر اس کو اپنے خیمے میں لے گیا اور اس سے زنا کیا۔ ابھی زنا کے اندر مصروف ہی تھا کہ اللہ تبارک اب قابل توجہ بات ہے، اس کے لیے نے واقعہ باندھا، اس کی جو شب معراج میں واقعہ لایا، ابھی زنا میں مصروف تھا، زنا میں لگا ہوا تھا، عورت کے ساتھ زنا میں لگا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، اسی وقت کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اس لشکر کے اندر موجود تھے، اللہ نے 70,000 بنی اسرائیل کو اسی وقت ہلاک کر دیا۔ 70,000 بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہلاک، ان کی امت کے ان کے سامنے ہلاک کر دیے، اس بات پر کہ ایک آدمی نے زنا کیا۔ پھر ایک بڑا قوی شخص تھا، بہت لمبا چوڑا بہادر، اس کا نیزہ ہی بہت لمبا تھا، وہ اس خیمے میں گیا، اس نے خیمہ ان کو مارا، ان دونوں کے خیمے میں سے خیمہ مار کے اسے پرو دیا، پرو کے اٹھا لیا ان دونوں کو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب رک گیا، بند ہو گیا اور 70,000 ہلاک ہو گئے۔ ایک دفعہ زنا، اس میں موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں، قرآن کے اندر ان کا ذکر بہت زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور بڑے 5 انبیاء میں سے ان کا نام ہے، وہ موجود ہیں، اور ایک شخص نے زنا کیا ہے، 70,000 آدمی وہیں ہلاک ہو گئے۔ تو بچہ جو تم جو حرکتیں کرتے ہو اور تم جو یہ زنا کاری، اس کے بعد کہتے روزی میں تنگی ہوگی، بلائیں گھر سے نہیں جاتی، پریشانیاں گھر سے نہیں جاتی، مصیبتیں گھر سے نہیں جاتی، بیماریاں گھر سے نہیں جاتی، نچاکیاں گھر سے نہیں جاتی، اور دن بدن نیچے کی طرف ڈوبتے ہی جا رہے ہو، کہیں دیکھو کہیں ایسا تو نہیں تم یہ کام کر رہے ہو، کیونکہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور بڑا زنا عورت کے ساتھ ملنا ہے، مباشرت کرنا ہے،